ایک مسئلہ اس طریقے سے بتلایا گیا کہ بہت سی مرتبہ مصیبت گناہ کی وجہ سے نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے بھی بندے کے اوپر مصیبت کا اور اس کے اوپر آزمائش بھیج دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک نیک بندے پر آزمائش آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، بلکہ بہت سی مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیک بندہ ہی زیادہ آزمائش میں رہتا ہے۔ اس کی وجہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک جسم پر پھوڑا ہو جائے تو وہ پھوڑے کو ڈاکٹر وہاں پر نشتر مار کر اس پھوڑے کو پورا اطراف سے چھیل دیتا ہے تاکہ پورے جسم کو خراب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ بھی نیک بندوں پر آزمائش ایسے ہی ڈالتے ہیں کہ تاکہ اس آزمائش کے ذریعے سے اس کے چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں وہ دھل جائیں۔ جیسے ایک ڈاکٹر نشتر مار کر اس زخم کو خالی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی زندگی کے اندر ایک آزمائش ڈال کر اس گناہ کو دھو دیتے ہیں تاکہ پورے جسم کو اور پوری زندگی کے اس کو خراب نہ کر دیں۔ اور جو اسی طریقے سے جو جیسا کہ بتلایا گیا کہ نعمت مل رہی ہے پھر بھی آدمی گناہ کر رہا ہے، تو جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ آدمی کو یہ دیکھو کہ وہ اللہ کا نافرمان بن کر پھر رہا ہے، پھر بھی اس کو مال و دولت مل رہی ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ڈھیل ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے جیسے ایک کھلونا وغیرہ جو کہا جا سکتا ہے، کافر وغیرہ جو ان کو اپنے نافرمانی کے باوجود مال جو مل رہا ہے، تو گویا ایک مثال اس کی بڑوں نے دی ہے کہ جو بچے چھوٹے بچوں کو پلاسٹک کے کھلونے دے دی جاتے ہیں کہ وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو ایسی ہی دنیا کے اندر یہ کھلونے دے دیے مال و دولت کے انداز میں، یہ اس میں خوش ہیں، لیکن وہ حقیقی جو چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کھلونے ہوتے ہیں وہ حقیقی کھلونے نہیں ہوتے ہیں۔ بڑے لوگ جانتے ہیں، ایسے ہی نیک لوگ جانتے ہیں کہ یہ مال و دولت یہ ایک دنیا کا کھلونے کی طرح ہے، آخرت کی اصل آخرت کی زندگی ہے۔ اگر انسان کو ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کے ساتھ، صرف ایمان نہیں اعمال کے ساتھ اور پورے حقوق ادا کرتے ہوئے اس کے پاس مال و دولت بڑھ رہی ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی تقسیم کے اعتبار سے اس کو دے رہے ہیں۔ لیکن نافرمانی کے باوجود بھی مسلمان کو مل رہا ہے تو صرف اور صرف یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اور دوسرا مسئلہ آج کے اعتبار سے آتش بازی یعنی پٹاخے وغیرہ پھوڑنا یہ کیسا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم شریعت کے اعتبار سے تو جانتے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ اسراف کرنا، بیجا خرچ کرنا یہ شیطان کے بھائیوں میں سے ہے، یہ گناہ اور حرام میں آتا ہے، کیونکہ مال کو ضائع کرنا شریعت میں کہیں پر نہیں سکھایا گیا کہ پیسے خرچ کر رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں اور خالی بیکار آگ کے اندر ڈال رہے ہیں، یہ اسلام گوارا نہیں کرتا۔ دوسری چیز یہ کہاں سے شروع ہوا یہ ہم جان لیں تاکہ ہمیں پتہ ہو جائے۔ رام جس نے اپنی بیوی سیتا کے ساتھ بھرت جو جنگل میں کیا تھا، اس نے یعنی تقریباً 10-12 سال ان کے اپنے روایت کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے 12 سال اس نے بھوکا رہ کر اپنی زندگی گزارا جنگل میں، وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو اس کے واپس آنے پر شہر میں اس شہر میں اس کے لیے دیپ جلائی گئی تو اسی کو دیپاولی کہتے ہیں، دیپاولی سے دیوالی ہو گیا۔ اور دوسرا مہابھارت کی کتاب کے اعتبار سے پانڈو نے اپنے 12 بھائیوں کے ساتھ وہ بھرت کر یعنی وہ اپنا جو ان کے اپنے مذہب کے اعتبار سے جس کو عقیدہ اور عبادت سمجھتے ہیں، اس نے جنگل میں وہ چیز اپنا کر یعنی عبادت کی چیز اپنا کر جب واپس آیا تو مہابھارت کی تاریخ کے اعتبار سے ہے کہ اس کے لیے دیپ جلائی گئی تھی۔ تو یہ سب چیزیں ان کے اپنے مذہب کے اعتبار سے ہم مسلمانوں کو شریک بھی نہیں ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو ٹائم پاس کہہ کر لانا بھی یہ گناہ کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو آگ دیا ہے، آگ کو اپنی جگہ ضرورت کے مطابق جگہ استعمال کرنے کا حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ بیجا ہاتھ میں لے کر چنگاریاں اڑا رہے ہیں۔ آگ ایک تو یہ ہے کہ جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ بہت یعنی جہنم ہر چیز کو جلانے والی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق آگ جلاتا ہے پکانے وغیرہ کے لیے، اس کے علاوہ ہاتھ میں لے کر کھیلنا یہ شیاطین کا کام ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی آگ سے پیدا فرمایا ہے، تو یہ سب چیزیں شیاطین کے کام ہیں، ہم مسلمانوں کو اس سے بچنا بھی چاہیے۔ بڑے تو نہیں کرتے ہیں لیکن بچوں کے شوق میں ہم لا کر دے دیتے ہیں، بچوں کو اس بارے میں سمجھانا چاہیے کہ یہ غلط ہے۔